ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کرفیو، کریک ڈاؤن، چھاپے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں ایک معمول بن چکی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ علاقے میں قتل و غارت اور تباہی مچانے کے لیے محاصروں اور تلاشی کارروائیوں کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند جماعتوں نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت، شہریوں پر شدید جسمانی تشدد، املاک کی تباہی اور غیر قانونی گرفتاریوں کا سخت نوٹس لیں اور جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنے وعدے پورے کریں۔ بھارتی فوجیوں نے شوپیاں اور پلوامہ کے متعدد دیہات کا کریک ڈاؤن کر کے تلاشیاں لیں۔ پلوامہ سے 10 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ بھارتی روزنامہ دی ٹیلی گراف نے اعتراف کیا ہے کہ جموں کشمیر میں سب معمول پر آنے کے بھارتی دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ فوجی مظالم کے مقابلے میں پتھراؤ اور جھڑپوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، جس کی واضح مثال حال ہی میں کاکا پورا پلوامہ میں 3 کشمیریوں کی شہادت کے موقع پر شدید مظاہرے اور جھڑپیں ہیں۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دلت نے ایک انٹرویو میں مودی حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو تنازع کشمیر پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی تک تجارت ممکن نہیں ہے۔ بھارت کی شورش زدہ ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نوازوں کے حملے اور 4 گھنٹے جاری رہنے والی جھڑپوں میں ہلاک بھارتی فوجی اہلکاروں کی تعداد 24 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 32 زخمی اور متعدد لاپتہ ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعتوں کی شروع دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طرح بھارت کو ایک مکمل ہندو دیش میں تبدیل کر سکیں۔ ان انتہا پسند تنظیموں نے ہی نومبر 1947 کے ایام میں ڈوگرا فوج سے مل کر مقبوضہ جموں میں قریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ مقصد صاف ظاہر تھا کہ جموں کے علاقے میں ہندوؤں کو غلبہ حاصل ہو سکے۔ اب انہی کٹر نسل پرست جماعتوں کی پروردہ مودی سرکار آج بھارت میں اقتدار پر براجمان ہے اور ریاستی چھتر سائی کے سبب یہ پورے بھارت میں آپے سے باہر ہو چکے ہیں۔ تاہم بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھی آج یہ خاص طور پر سرگرم ہے۔ مودی سرکار نے دراصل بدنام زمانہ ہندو دہشت گرد تنظیم RSS کے ایجنڈے کو ہی آگے بڑھانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مقبوضہ علاقے کے طول عرض میں قابض بھارتی فوج اور ہندو دہشت گرد تنظیموں کے لاکھوں کارکنوں کی غنڈہ گردی جاری ہے۔ تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران یہ نہ صرف بے گناہ کشمیریوں کا خون بہاتے ہیں بلکہ ان کی جائیداد و املاک کو بھی مٹی کے ڈھیر میں بدل دیتے ہیں، ساتھ ہی ان کے قیمتی اشیاء پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ مودی سرکار اپنی ان وردی پوش گنڈوں اور ہندو دہشت گرد تنظیموں کے سہارے کشمیری عوام کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تاکہ مقبوضہ علاقے میں ہندو توا کے نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ گزشتہ دنوں ضلع پلوامہ کے کاکپورہ علاقے میں قیامت صغریٰ کے مناظر تھے۔ یہاں قابض درندوں کی وحشت و بربریت کے مناظر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئے۔ عالمی نشریاتی اداروں نے بھی اس خونی کھیل کا تذکرہ کیا۔ ایسے میں یہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہتے کشمیریوں کو مودی گردی سے نجات دلانے کے لیے اپنا جاندار کردار ادا کریں۔ آخر ایک متنازع علاقے میں مودی سرکار کی اس غنڈہ گردی کا کیا جواز ہے؟ تبصرہ ختم ہوا۔